کھانا کھانے سے متعلق نبوی ہدایات۔ کھانے کے سلسلے میں رسول کی ہدایت یہ ہے کہ آدمی پیٹ زیادہ نہ بھرے، اس لیے کہ شکم پر کہ جہاں کئی نفسیاتی اور اخلاقی نقصانات ہیں وہیں انسان کی صحت بھی اس سے خراب ہو جاتی ہے۔ اب کا ارشاد ہے، آدمی نے پیٹ کے برتن سے بڑا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر بہت ضرورت ہو تو 1/3 اس کے کھانے، 1/3 پینے اور 1/3 سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ ترمذی۔ معدے کا فساد بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث پر عمل ہو تو معدہ ٹھیک رہ سکتا ہے۔ یوں آدمی معدے کی خرابی سے جنم لینے والے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے مومن کی یہ صفت بتائی، اس کی خوراک کم ہوتی ہے۔ پیٹ بھر لینا ان لوگوں کا شیوا ہے جو دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں اور جنہیں خدا اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مومن کا کھانا ایک آنت میں ہوتا ہے اور کافر 7 انتوں میں بھرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ نتیجہ ہے مومن اور کافر کے مابین ذہنوں کے فرق کا۔ اسی وجہ سے دونوں کے انداز زیست میں زبردست تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اس کا مظاہرہ زندگی کے دیگر معاملات کی طرح کھانے پینے میں بھی ہوتا ہے۔ ایک مومن سوچتا ہے خوردن برائے زیستن، بلکہ زیستن کو خدا کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگانے کا جذبہ اس کے اندر کار فرما ہوتا ہے۔ کافر زیستن برائے خوردن پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں کو جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے۔ اپنا پیٹ بھی اس طرح بھرتا چلا جاتا ہے کہ اسے نتائج تک کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ نبی نے کبھی چھوٹے پیالہ میں کھانا کھایا ہو، آپ کے لیے کبھی پتلی اور نرم و ملائم روٹی تیار کی گئی ہو اور اپنے کھائی ہو، اور اپنے کبھی خان استعمال کیا ہو۔ حدیث کے راوی حضرت قتادہ سے سوال کیا گیا کہ پھر کس چیز میں آپ اور آپ کے صحابہ کھانا کھایا کرتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں سکرج کا لفظ آیا ہے جو چھوٹے پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے عدم استعمال کی متعدد وجوہ بیان ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ اب کے دور میں اس کا رواج نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ اہل عرب اجتماعی طور پر اور مل جل کر ایک برتن میں کھانا کھانے کے عادی تھے، الگ الگ پیالوں میں کھانے کا رواج نہ تھا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ چھوٹے پیالے پیالیاں کھانے نہیں بلکہ ایسی ادویہ جو ارشاد کے لیے استعمال کی جاتی تھیں جو ہاضم ہوں۔ عرب اس قدر پیٹ بھر کے کھانے کے عادی ہی نہ تھے کہ انہیں دوا کی ضرورت پیش آتی۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنے کبھی خان استعمال نہیں فرمایا۔ خان اب ہر طرح کا دسترخوان کہلاتا ہے، لیکن یہاں ایک خاص قسم کے خان کا ذکر ہے۔ اس کی شکل یہ تھی کہ تانبے کے بڑے طباق آسینی کو تانبے ہی کی چوکی پر جڑ دیا جاتا۔ اس پر پیالے بنے ہوتے تاکہ انواع و اقسام کے کھانے نکالے جا سکیں۔ یہ کافی بھاری ہوتا تھا، اسے 1 سے 2 آدمی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ اس طرح کے خان دنیادار اور عیش پرست اصحاب ثروت استعمال کرتے۔ آپ اور صحابہ جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اس میں ان کی گنجائش نہ تھی۔ راوی حدیث قتادہ کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے سفرہ استعمال کرتے۔ سفرہ عام دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بالعموم چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ اسے فرش پر بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ کے بعد شروع ہوئی اسے بدعت نہیں کہا جاتا، بلکہ بدعت وہ ہے جو سنت ثابتہ کے خلاف ہو اور جو کسی امر شرعی کو ختم کر دے جبکہ اس کی علت موجود ہو۔ بعض اوقات تو اسباب کے بدلنے پر نئی چیزیں ایجاد کرنا پڑتی ہے۔ ماندہ صرف اس لیے ہے کہ کھانے کو ذرا اونچا رکھا جائے تاکہ کھانے میں آسانی ہو۔ اس طرح کی چیزوں میں کوئی کراہت نہیں۔ اسی سے میز کرسی پر بھی کھانا کھانے کا جواز نکلتا ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دست مبارک میں بکری کا شانہ تھا۔ آپ اسے چھری سے کاٹ کر تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں اذان ہو گئی۔ اپنے چھری رکھ دی اور نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کے ذیل میں امام نووی فرماتے ہیں، اس میں گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانے کا جواز ہے۔ گوشت سخت ہو یا اس کا ٹکڑا بڑا ہو تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن علماء نے کہا کہ بلاوجہ چھری کا استعمال ناپسندیدہ ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں، اہل علم نے اس بات کو پسندیدہ قرار دیا ہے کہ گوشت نوچ کر کھایا جائے۔ اس میں تواضع اور کبر سے اجتناب اور دوری ہے۔
چھری سے کاٹ کر کھانا مباح ہے۔ علامہ ابن حزم کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھری سے کاٹ کر گوشت کھانا پسندیدہ ہے، اسی طرح چھری سے کاٹ کر روٹی کھانا بھی ناپسندیدہ نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی سری ممانعت نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ تبوک میں رسول اللہ کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا، اپنے چھری طلب فرمائی اور اللہ کا نام لے کر اسے کاٹا۔ ابو داؤد۔ گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھائیے۔ کھانا ہاتھ سے کھانا اور یوں کہ زیادہ سے زیادہ لعاب دہن اس کے ساتھ پیٹ میں پہنچے، یہ لعاب ہضم میں معاون بنتا ہے۔ احادیث میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ حضرت صفوان بن اما کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کیوں، اس لیے کہ یہ زیادہ لذیذ اور ہضم میں معاون ہوتا ہے۔ ترمذی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، اپنے ہاتھ سے گوشت کو ہڈی سے الگ کر کے کھا رہا تھا۔ اپنے فرمایا، ہڈی کو اپنے منہ سے قریب کرو اور دانتوں سے گوشت نوچ کر کیوں۔ ابو داؤد۔ اس امر کی حکمت واضح ہے۔ گوشت کو ہڈی سے دانتوں کے ذریعے آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت نوچ کر کھانے سے دانتوں کا عمل بڑھتا اور لعاب دہن زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ نوک زبان ہی لذت محسوس کرنے لگتی ہے۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانا سے منع فرمایا۔ فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، یہ فرمان بھی سائنس سے درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں، یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں، یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں، یوں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم جب منہ سے نکلے لقمے کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام ہضم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جسے منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو، جبکہ آپ کو ہونٹ بھینچ کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند ملیں گے۔ کھانا ضائع نہ کیجیے۔ کئی لوگوں کے دسترخوان پر کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، اسے شاید بڑائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے کسی قیمت ضائع نہ کیجیے۔ اس دنیا میں جہاں بے شمار انسان دانے دانے کے محتاج ہیں اور بھوکوں مر رہے ہیں، وہاں یہ کتنی بڑی نادانی اور ناسپاسی ہوگی کہ جن لوگوں کو اللہ نے آسودگی عطا کی ہے وہ اسے ضائع کر دیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کھانے کی قدر کیجیے۔ کھاتے وقت روٹی کا ایک ٹکڑا اور گوشت کی کوئی بوٹی دسترخوان سے گر جائے تو اسے بھی نہ پھینکیے بلکہ صاف کر کے استعمال کر لیں۔ برتن میں کھانا ادھر الفدیر نہ چھوڑیے بلکہ اسے چاروں طرف سے صاف کر لیا جائے۔ یہاں تک کہا گیا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیوں میں شوربہ، چاول اسی نوع کی اور کوئی چیز لگی ہو تو انہیں خوب چوس اور چاٹ لے۔ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اپنا ہاتھ چاٹ لے، کسی کو چٹا دے تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ انگلیوں کو چٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی آدمی قریب ہو اسے اپنی جھوٹی انگلی چٹوانے کی کوشش کی جائے، بلکہ دوسرے کو اپنی جھوٹی انگلی اس وقت چٹائی جب اس سے قلبی تعلق ہو، جیسے اپنی اولادہ بیوی یا کوئی ایسا فرد جو عقیدت اور محبت رکھتا ہو یا جس سے غیر معمولی بے تکلفی ہو اور جو اسے ناپسند نہ کرے۔ حضرت انس اس معاملے میں رسول کے مبارک عمل اور آپ کی ہدایت کا اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چوس کر صاف کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ اپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اس کی گندگی صاف کرے اور اسے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے۔ اپ نے ہمیں حکم دیا کہ کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کریں تاکہ اس میں کوئی چیز نہ لگی رہے۔ اپ نے فرمایا، نہیں جانتے کہ تمیری کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ مسلم۔